अस्सलाम वालेकुम, नाज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से रब्ते में। आज यहाँ दर्जा हरारत इस वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़रा हल्की हल्की सर्दी है, जिस वजह से मैंने लाइट जैकेट पहनी हुई है। वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। मैं बाहर आकर वीलॉग इसलिए कर रहा हूँ कि I100 लिखा हुआ था कि 2 बजे अब दोबारा बारिश होगी। ये भी कुछ थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि प्लेस स्पेसिफिक होता है। हल्की हल्की ड्रिजलिंग अभी भी हो रही है, या ये पत्तों से पानी गिर रहा है। ये ग्रास का रियली ये बहुत अच्छा काम उस कंपनी ने किया है। आप देखें कितना नीट क्लीन हो जाता है। इधर कंपनी सारा काम करती हैं, और किस तरह अब ये कितना ज़बरदस्त बैकयार्ड हो गया है। बाकी घरों के भी बैकयार्ड साथ साथ हैं, और ये देखें जंगल नुमा है बिल्कुल पीछे से। मज़ा आ जाता है इधर बैठने का। गज़ेबो भी इज़ लुकिंग अ बिट क्लीन एंड ब्यूटीफुल। आज ख़बरों पे आते हैं इमरान खान के लिए। गंडापुर क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, पैरोल की राय की है। गालिबन इमरान खान की टुई लाल हुई थी। इमरान खान को मेरा पाकिस्तान, मेरी फ़ौज, मेरी टुई, इसके दौरे चढ़ते रहते हैं, और उन्हीं दौरों में वो मर जाएगा। और यही उसकी गलतियां रही हैं थ्रू आउट। हिंदुस्तान ने आपसे पानी छीन लिए, हिंदुस्तान ने आपसे सब कुछ ले लिया। हिंदुस्तान इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी बावर करा रहा है कि ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये टेररिस्ट हैं। और आज लाल मस्जिद के मौलवियों ने तो कमाल ही कर दी। मेरा सलूट है उनको। मैं पहले भी उनको सपोर्ट करता था। वो कहते थे ब्यूटी पार्लर वगैरह बंद होने चाहिए। यस, बंद होने चाहिए थे। वो कह रहे थे अगर आपके रशीद गाजी जिसको मारा था, उसने कहा था कि अगर आपके इधर नज़दीक कूड़ा फेंक गया है, कोई गलाजत है, आप उसको उठाएंगे। तो मैं वाहिद बंदा था जो सपोर्ट करता था। वेयर सारे मम्मी डैडी लिबरल्स, इमरान खान टाइप मम्मियाँ, डैडियाँ, आंटियाँ, लौड़ियाँ, सारे LGBTQ जौन से हैं, वो मुशर्रफ को उसमें सपोर्ट कर रहे थे। आज उन्होंने फिर मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश किया है कि उन्होंने जनाब साहब अच्छा ललकारा है इस फ़ौज को कि ये हरामज़ादी फ़ौज है, इसकी डिफेंड के लिए कोई जहाजूद नहीं है। इन्होंने अपने बंदे मारे। इन्होंने किस तरह लोगों को उसमें क्या कहते हैं, ये अपना नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मारा, बलूचिस्तान में जुल्म किए, लाल मस्जिद के शहीद की बच्चियाँ, ये और ये जैसे ताहिरुल कादरी वगैरह, वो भी ISI ने करवाया था, मोल्टन मैसेकर। और इन्होंने किस तरह जलसे जुलूसों पर और सब पर गंद किए हैं। लिहाजा इनकी सपोर्ट किसी खाते से भी नहीं बनती है। जनाब साहब क्या ज़बरदस्त उनकी ये सईंग थी और उनका कहना था, और उन्होंने मेरे दिल खुश किए। लाल मस्जिद वाले जौन से हैं, वो इमरान खान टूई से मैं कहता हूँ 1000 दर्जा बेहतर निकले हैं, जो बाहर आके इस कुत्ती हरामजादी फ़ौज को सपोर्ट करेगा। इस कुत्ती हरामजादी फ़ौज को सपोर्ट करने के लिए इमरान खान को बाहर निकाला जा रहा है, जो नवाज़ गांडे का साथ देती है, जिसने इंस्टीट्यूशंस क्रिपल कर दिए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आज ही उसका आयशा मलिक का लेटर पढ़ें। कल उसने बेचारी ने अकील अब्बासी के साथ जो 2 जजमेंट उन्होंने मखसूस नशिस्तों पे रिजेक्ट किया था, PTI का वर्जन, इलेक्शन कमीशन का, उसकी उन्होंने जजमेंट, उसमें तो उन्होंने 26वीं तरमीम को भी रगड़ा है सबको। वो छाप नहीं रहे थे ये वेबसाइट पे। आराम ज़्यादा वेबसाइट भी देखो या चला रहा है। इतना कुत्ते का बच्चा है जस्टिस या। ठीक है जी। अच्छा, फिर जी मैं कुछ ख़बरें देख रहा था, जैसे कि हस्बे साबिक वो मेरा वो जो नवासा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल उसने ना मेरा ऐप ले लिया, और इससे सारी ही वो जौन सी मेरी चीज़ें थी ना, मेरे जो ऐप थे उनको उसने गायब शायब कर दिया। कहता है हालांकि इस पे बड़ी जगह थी, लेकिन आई डोंट नो, वो उसके अपने ही तरीके होते हैं। बहरहाल कल मैं कुछ चीज़ें देख रहा था कि इमरान खान के बारे में 9 घंटे पहले एक मेरे कल के वीलॉग पर बहुत अच्छा कमेंट एक साहब ने लिखा, अफसोस सद अफसोस कि इमरान खान ने फाश गलतियाँ की, इसे सियासत करना नहीं आती, इसमें इनकलाब की क़ियादत करने की सलाहियत नहीं, इसने तसादुम की राह इख्तियार की मगर इसे लड़ना नहीं आता, जुलूस लेकर इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं थी, सारे मुल्क में पहिया जाम करवा देता,
تو پھر جیت سکتا تھا، مگر اس کی عقل ماری گئی تھی، جیل خود گیا ہے۔ انہوں نے موقع دیا تھا کہ ملک سے باہر چلا جائے، مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اگر عمران خان حکمت عملی سے کام لیتا تو ایک نئی زبردست تاریخ رقم کر سکتا تھا۔ آج سے 2 سال پہلے میں عادل راجہ کے ساتھ 3-4 دفعہ آیا تھا، تو میں نے عادل راجہ کی وساطت سے عمران خان کو خط لکھا تھا کہ برائے مہربانی بھائی صاحب آپ باہر چلے جائیں۔ اس وقت اسے گرفتار نہیں کیا تھا، نہیں مانی گئی۔ آج یہ باہر چلا گیا ہوتا لندن، یہ بہت بڑا لیڈر ہونا تھا، اور آج دیکھیں اس کو گنڈا پر پیرول دلواتا پھر رہے اس کا مزید ٹوہا مروانے کے لیے۔ یار افسوس ہوتا ہے پاکستانیوں پہ۔ پھر کچھ خبریں تھیں، اسٹارٹ اپ پروموٹنگ فیمیل پلیئر ایکیوزڈ آف ایکسپلائٹنگ ویمن۔ ادھر کچھ لیسبین کے معاملات بھی بڑے ہیں، اور اب ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ چیزوں پہ بڑے چھاپے ڈاکے مارے جا رہے ہیں۔ The vulnerable women recruited by a San Francisco startup lived in cramped quarters and were paid little or nothing for cooking, cleaning and providing sexual pleasure to prospective investors, federal prosecutors said on Tuesday. دیکھیں جی، اسٹارٹ اپ ایک کمپنی ہے جس نے اپنے انویسٹرز جو کیلیفورنیا بلاتی ہے سارے کچھ، ان کے لیے ایک عورتیں ہائر کی، ان کی کوکنگ، اور یہ آپ کو پتہ ہے ادھر نوکروں کی رواج نہیں ہے، اور اگر نوکروں کا رواج پاکستان میں زیادہ نوکرانی سے، یہ جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں وہ ٹرائل نوکرانی سے شروع کرتے ہیں اور بڑے فخر سے اسکول کالج میں بتاتے ہیں کہ ہمارا اتنا اسکور تھا، آج ماں نے نوکرانی بدل دی، وہ پہلی نوکرانی بڑی زبردست تھی، ٹھیک ہے۔ فار کوکنگ، کلیننگ اینڈ پرووائڈنگ سیکشل پلیئر ایک اسٹارٹ اپ کمپنی بنی ادھر سین فرانسسکو میں، وہ بیسیکلی تو بزنسز کے لیے تھی۔ تو 2 خواتین ریچل شویلز لیفٹ اینڈ نیکولے ڈیوڈون فیس چارجز آف مس ٹریٹنگ امپلائیز فار دیئر سیکشل ویلنس کمپنی۔ سیکشل ویلنس کمپنی بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ The company One Taste offered a communal lifestyle, teaching classes in so-called orgasmic meditation. واہ جی واہ، اور رومی صاحب یہ orgasmic meditation کیڑی ہے جدوں منی خارج ہوئے orgasms آئے ہیں to help achieve female empowerment, but prosecutors for the Eastern District of New York said it was making something darker. Its leaders recruited vulnerable people, survivors of sexual trauma, to work or participate in the company's activities, according to the prosecutors, in controlling the lives of their employees. یہاں سے مجھے یاد آیا کہ کوئی 3-4 امام ہیں نیو یارک میں، بہت بدماش ہیں، شیخ ہیں مسجدوں کے، وہ اپنی وائفس کو پیٹتے ہیں، ان کے پیسے کھا جاتے ہیں، اگر ان کو باہر سے امداد مل رہی ہے، ایک کی یمنی وائف ہے اس کے پیسے کھا جاتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے نیو یارک میں اگر مجھے کوئی وکیل مل جائے میں بڑا اس کا شکر گزار ہوں گا۔ ان مولوی کتے میں کوشش تو کر رہا ہوں یہ مسجدیں بند کروائی جائیں اس میں امریکہ میں، اور یہ کیس بھی انشاءاللہ میں لے کے اپنی نیکسٹ ریپبلکنس کے جو میٹنگ ہے ادھر RNC کی ان کو جاتا ہوں، لیکن یہ نیو یارک میں ہے، نیو یارک تو آپ کو پتہ ہے مادر پدر آزاد ہے، یہ مولوی کر رہے ہیں ادھر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جناب صاحب خبر تھی کہ nearly a dozen US cities and metropolitan areas stand to benefit from the influx of visitors by hosting games next year. Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, Seattle and the San Francisco Bay Area. The World Cup final will take place in MetLife Stadium, home to New York's 2 NFL teams in Giants and Jets. Canada will host games in Toronto and Vancouver, while Mexico will host games in Guadalajara, Mexico City and Monterrey. یہ ورلڈ کپ اگلے سال جو ہو رہا ہے اس کے لیے ٹرمپ نے کہا ہے کہ مسٹر ٹرمپ indicated during the task force meeting on Tuesday that he was keenly aware of the World Cup's economic potential, noting that these events, if done properly, make a tremendous amount of money. اس نے کہا میں ان ایونٹس کی حمایت میں ہوں، اس سے پیسہ بہت بنتا ہے۔ He signaled that he would support congressional effort to budget $625 million دے گیمز کے لیے۔
for enhanced security around the games, of which there will be more than in past competitions. The 2026 World Cup will include 48 teams up from 32. इसमें 48 टीम होंगी 2026 का फुटबॉल का सॉकर का वर्ल्ड कप जो हो रहा है ट्रम्प ने कहा है, लेकिन सिक्योरिटी के सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करने होंगे. मेक श्योर कि एक एक बंदा टीम का वापस जाए, जैसे ये पाकिस्तानी रह जाते थे. US welcomes World Cup fans with a warning. The Trump administration says foreign soccer fans considering attending next year's FIFA World Cup are welcome to visit for a good time but not a long time. ठीक है, ये बड़ी न्यूयॉर्क टाइम्स की कल टॉप न्यूज़ थी. फिर उसके बाद सम एलीट लॉ फर्म्स आर डिक्लाइनिंग टू टेक अप इमिग्रेशन केसेस. ये 4 एलीट लॉ फर्म्स के लोग हैं. अब इमिग्रेशन लॉ फर्म्स ने कहा हमारी तौबा, हम नहीं बाबा केसेस लेते, ट्रम्प जी हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस कर दें, हम बाकी लोगों के देखें. फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स कितनी ज़्यादा होती हैं. मुझे बनाएं आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी के हेड, आप देखें कैसे ना एक हफ्ते में पाकिस्तानी और ये सारे लोग सीधी हो जाएं. वैसे कमाल है, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ ट्रम्प से. लॉ फर्म्स का मिचेल लुंकन्स द एग्जेक्टिव डायरेक्टर ऑफ द एमेका सेंटर फॉर इमिग्रेंट राइट्स, इसी तरह और हैं ऑफ द नेशनल इमिग्रेशन प्रोजेक्ट. फिर एक और है उसकी डेविड जाइमर, अ लॉयर हु रिसेंटली स्टार्टेड हिज ओन फर्म. स्काई परमन चीफ एग्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी फॉरवर्ड है. फिर एक दीपक गुप्ता है. 100 days इज़ ट्रूली टेरिफाइंग, दीपक गुप्ता साहब फरमा रहे हैं. ठीक है जी, ये गुप्ते शुप्ते बड़ा दा लगाते थे कि जी हम हिंदूज़ हैं, आ जाएं सारों को. अच्छा, फिर उसके बाद जी एक खबर ये पाकिस्तान के बारे में. द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट अंडरस्टैंड नो मैटर हाउ डिस्ट्रैक्टेड दे आर विद यूक्रेन और एल्सवेयर, this is brewing crisis with a massive implication, to say. If the region spirals into open war and there is no crisis management framework, what then? Will you keep flying in mediators from Washington, London, Rome every time? आलमी दुनिया में ये बड़ा पाकिस्तान और इंडिया की स्कर्मिशेस का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई बैक चैनल्स भी नहीं चल रहे और कोई मेडिएटर्स भी नहीं आ रहे, कोई बॉदर्ड ही नहीं है. इनके दोनों का है कि मर जाएं, मार दें, मरें. इट इज़ ट्रू दैट इंडियन प्लेन्स डिड नॉट एंटर पाकिस्तान एयर स्पेस. अंदाज़ा लगाएं. इट इज़ अनक्लियर हाउ पाकिस्तान वुड हैव पोटेंशियली ब्रॉट डाउन द इंडियन एयरक्राफ्ट. पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स said they used air-to-air missiles to shoot down the planes, which could not be independently verified. देखें यहाँ खुद ही बकवास है. Military analysts said that given long-range missiles that both countries have in their arsenals, they would not need to breach each other's airspace to carry out cross-border strikes against air-ground targets. उन्होंने कहा है कि जी इन्हें जहाज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है. मिज़ल पावर इन दोनों के पास आर्सनल्स बड़े ज़्यादा हैं, लॉन्ग रेंज मिज़ल्स हैं. ये बिलाल मॉस्क का इन्होंने तस्वीर भी दी हुई है मुजफ्फराबाद की. ये देखें आपकी मस्जिद तबाह, अल्लाह का घर तबाह हो गया. भाई निकलो मौलवी सारे टूए समेत निकलो. ठीक है जी, बाहर निकलो, अब कुछ करो. अच्छा, फिर उसके बाद ख़बर थी इसी के बारे में. फॉर इट्स पार्ट चाइना हैज़ लेड पब्लिक सपोर्ट फॉर पाकिस्तान, डिस्क्राइब इट एज एन आयरन लैंड फ्रेंड. ये फॉर पास्ट की बात बता रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने न्यूज़ हेडिंग ये लगाई है कि इस वक्त इंडियन अमेरिकन सपोर्ट ले रहे हैं और पाकिस्तानी चाइनीज़ सपोर्ट ले रहे हैं. For many American officials who observed the 2019 development more closely, the human error made clear how the situation could escalate out of control. US officials worry that with the hyper-nationalism in both India and Pakistan, where two well-stocked militaries operate in tight air corridor, amid mutual suspicion, even the smallest of mistake can create a problem. A crisis where you have cross-border air strikes and an aerial dogfight like we saw in 2019. परेशान हैं अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड कि ये एयर कॉरिडोर भी अनसेफ हो जाएगा. ये बहुत बड़ा गंद है. अमेरिका इंडिया को कहा जा रहा है या तो पाकिस्तान को किसी तरह ख़त्म करो, इस फ़ौज को ख़त्म करो. काश लोग पाकिस्तानी सारे निकलें इस फ़ौज के ख़िलाफ़ और जान छुड़ाने. मैं समझता हूँ इंडिया कभी भी नहीं, इंडिया सिर्फ और सिर्फ मादर चौथ सूअर फ़ौज के ख़िलाफ़ है और किसी पाकिस्तानी अवाम के या मुसलमानों के या किसी के कोई ख़िलाफ़ नहीं है.
ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور خبر ہے کہ یو ایس آرمز ون سائڈ چائنا آرمز دی ادر. یہ وہی میں نے جو سنائی ہے کہ اس وقت ایک طرف کو چائنا سپورٹ کر رہا ہے, یو ایس آرمز ون سائڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کو. ٹھیک ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد زیز رشیا وزٹ کمپلیکیٹس کوٹشپ افیئر. Europe, as Donald J. Trump has injected chaos into the world by rolling America's alliances and threatening economic turmoil with his wall of tariffs, in China has tried to sell a consistent message: will be a force of global stability during a turbulent time. The pitch will be more difficult to scare as Xi Jinping visits Moscow this week for talks with President Vladimir Putin. پیوٹن کے پاس جا رہا ہے. یورپینس کو کچھ ریزرویشنز ہوں گی, لیکن اس وقت اوبویسلی چائنا اینڈ رشین ایکسس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہی امریکن ہیجیمنی کو ایشیا میں اور یورپ میں بریک کر سکتا ہے. اگر یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے, اٹ کی ناٹ بی بروکن. پھر اس کے بعد فیئرنگ یو ایس ول ڈراپ پروٹیکشن. پولینڈ نے کہا ہے کہ یہ یوکرین کی طرح اب مدد نہیں کریں گے, نیٹو شیٹو ختم ہو گئی ہے. پولینڈ نے اپنی فینسنگ, سیکیورٹی اور سارا کچھ شروع کر دیا ہے وارسو نے. ٹھیک ہے جی. کہاں ایک وقت تھا اوباما حرامزادہ یوکرین, جارجیا, پولینڈ اور بیلاروس کو دفاعی لائن فار بیلسٹک میزائلز بنا رہا تھا روس کے لیے, اور چاروں ملک اس سے غداری کر گئے. ہر جگہ ڈفرینس ہو گئے ہیں. ان چاروں ملکوں کو ہی اڑا دیا روس نے. In the decades after the Soviet Union collapsed in 1991, the Poland became perhaps the most pro-American country in Europe. It joined NATO in 1999, hosts some 10,000 American troops, and has benefited hugely from US political and military support. Now, in just dizzying a few months, Poland has begun confronting a new era with new anxieties. President Trump has threatened to abandon the long-time US commitment to European security and is implementing tariffs that imperil the global economy. اندازہ لگائیں یہ چار, اوباما کا اور ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ کا ڈفرینس دیکھے. ایک نے یہ کوریڈور لگا کے ان کو مضبوط کیا, پیسے داغے ٹیکس پیئرز کے امریکہ کے. دوسرا پل آؤٹ کر رہا ہے, مرو لڑو لوڑیو, پئی روس نہ لڑنا چاہیے نہ لڑنا روس سے. جیسے اس نے پاکستان اور انڈیا کو کہا ان کا کام ہی لڑنا ہے, لڑیں مریں. سم elite law firms decline to take up immigration cases. یہ آپ کو میں نے پہلے خبر بتائی ہے. یہ ایکچولی ہیڈ لائنز پہلے آتی تھی. ڈزنی پلانس تھی پاک ابو دھابی. دیکھ لیں جی, ڈزنی ابو دھابی میں جا رہے ہیں. ابو دھابی قدر پہنچ گیا. صرف مولوی نہیں تھے, فوج نہیں تھی. آج آپ مولوی اور فوج پاکستان سے نکال دیں, پاکستان میں سمجھتا ہوں سب ڈیسٹینیشنز کو, انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز کو بالکل مار دے گا, بالکل مار دے گا. ڈزنی ابو دھابی میں جا رہا ہے, کمال. اچھا, پھر اس کے بعد یو ایس نے کل سیکورٹی الرٹ دیا ہے لاہور کونسلیٹ کے لیے کہ ڈیو ٹو رپورٹس آف ڈرون ایکسپلوژنز the consulate has received initial reports that authorities may be evacuating some areas adjacent to Lahore's main airport. لاہور مین ایئرپورٹ کے نزدیک جو یو ایس کے لوگ ڈپلومیٹس رہ رہے ہیں ان کو ایویکویٹ کر لیا جائے گا. یو ایس citizens who find themselves in an area affected conflict should leave if they can do safely. If it is not safe to leave, they should shelter in place. یو ایس کونسلیٹ نے اپنی وارننگ دے دی ہے لاہور میں اپنے جو ڈپلومیٹس ہیں کہ بھئی آپ محفوظ جگہوں پر چلے جائیں. پھر اس کے بعد انڈیا ٹرائز ٹو سبڈیو دا تھریٹ فرام پاکستان. یہ آرٹیکل آپ ضرور پڑھ لینا, آپ گوگل کریں گے, ایسٹ از ایسٹ بائی سدرنند دھومے. نیو ڈلہی ہوپس دیٹ وینسڈیز ملٹری اسٹرائکس ول پٹ این اینڈ ٹو اسلام آباد's impunity. یہ بہت اچھا اسکالر ہے, اس کی کچھ کتابیں بھی ہیں, اس نے بڑی ساری ہسٹری ٹریس کی ہے. Unlike India, Pakistan failed to embrace market-friendly reforms after the Cold War in 2023. Indian per capita income جو ہے آفٹر دا کولڈ وار پاکستان ترقی نہیں کیا, انڈیا ترقی کیا. اس کی فگرز بہت اچھی ہیں. انڈین پر کیپٹا انکم $10,000 پہ چلی گئی, اور ان پرچیزنگ پاور پیریٹی ٹرمز was about 70% higher. پاکستان کی $6,000. اندازہ لگائیں, پاکستان سے 70% زیادہ. fewer than half of Pakistani women are literate.
ٹھیک ہے جی. آدھے کے قریب عورتیں صرف آدھے سے کم لوگ عورتیں پاکستان میں لٹریٹ ہیں, پڑھی لکھی ہیں. The country ranks 27th on the fragile state index between Eritrea and Uganda. An Asian Development Bank report last year warned that Pakistan's population could reach 400 million. India کی population 1.85 billion is about 6 times Pakistan's, and its $4.2 trillion economy is about 11 times larger. Population چلے جی کتنے times larger ہے, 5 times ہے, وہ 11 times اس کی economy ہے. Wednesday strike send a message to Pakistan that it can no longer expect to target Indians with impunity, and that it will be held responsible for groups that shelter on its soil. Even if the US doesn't play an active part in the conflict, it should wish India well. A less dangerous Pakistan would be a gift to the world. A less dangerous Pakistan would be a gift to the world. یہ وہ ان کا ٹاپ امریکن رائٹر, ٹھیک ہے, انڈین ہے شور, بٹ از بیسڈ ان یو ایس, اور اس نے کتابیں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لکھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب چائنا چیلنجز دا نیکسٹ پوپ. چائنا نے کہا جی بیجنگ میں ہم نے ایک پوپ بنایا ہوا ہے, وہ پوپ ووٹ نہیں دے گا, ہمارے پوپ کو بنایا جائے. چین بڑا استاد ہے, اس نے کہا مذہب تو ایز اے ٹول یوز ہوتے ہیں کنٹرول کے لیے, کیوں نہ ہم اس کو کنٹرول کرنا اس معاملے کو. انہوں نے لاما بھی ایک اپنا پالا ہوا ہے, دلائی مرے گا وہ آئے گا. اور ادھر بھی انہوں نے کہا یہ نیا پوپ جو کل الیکٹ ہوا ہے, انہوں نے کہا جی نہیں یہ لیو شیو کو ہم نہیں مانتے ہیں. اس پہ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے وال اسٹریٹ جرنل نے, بلکہ جناب صاحب ایڈیٹوریل پیج. Trump blunders put Israel at risk. He backs off the Houthis and considers giving Iran a better deal than Obama did. یہ اگین ان کے ایڈیٹوریل پیج میں ہے. ٹرمپ بہت مرکوریل نیچر کا انپریڈکٹیبل آدمی ہے. وہ کسی کا دوست نہیں ہے سوائے امریکی گورے کے. ٹرمپ سوائے امریکی گورے کے کسی ملک کا دوست نہیں ہے. اسرائیل کی بھی ٹوئی مار لی, ہوتی سے بھی صلح کر لی, ایران سے بھی بہت اچھی ڈیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے اسرائیل کو بھی رسک ہو رہا ہے. اسی لیے اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو ختم کر رہا ہے کہ یار یہ تو ایک عذاب سے جان چھڑائی جائے. پھر اس کے بعد ایک اور خبر ہے کہ اسرائیل لیفٹ آؤٹ ایز یو ایس ہوتی سیٹ ٹروس. یہ بھی خبر اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ہوتی سے سیٹلمنٹ ہوا ہے اس میں اسرائیل کا بالکل کوئی تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ایک اور نیوز تھی کہ ووٹرز بیک بلینز فار انفراسٹرکچر. اوہائنس نے ووٹ دیا ہے آن ٹیوزڈے ٹو ری آتھرائز اے پروگرام دیٹ ول پرووائڈ $2.5 billion for roads, bridges and other needed local infrastructure projects over the next decade. اگلے 10 سال میں یہ روڈز, بریجز, سڑکوں کے لیے $2.5 billion. اوہایو جہاں سے راما سوامی ہے, اور راما سوامی شاید گورنر کے الیکشن اوہایو سے لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب صاحب چائنا چیلنجز دا نیکسٹ پوپ. اچھا, اس کے بعد لیبیا سیز نو ڈیل آن ٹیکنگ مائیگرینٹس. بڑی انٹرسٹنگ 2 لیبیا ہو گئے ہیں. اوباما نے لیبیا کا ٹوہا پاڑ دیا قذافی کو مار کے. اب لیبیا نے کہا جی آپ جو طیارے بھیجیں گے ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے, انہیں کلیئرنس ہی نہیں ملیں گی. جتنے لیبین امریکہ آئے ہوئے ہیں, اب آپ دیکھیں آپ لوگ جو امریکہ کے چکر میں, افغانیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا, جو امریکہ کو سپورٹ کر رہے تھے اگینسٹ طالبان, امریکہ نے کہا جاؤ مرو. پاکستان نے بھی اٹھا کے باہر نکال دیا, اور جن کے پاس گرین کارڈ بھی تھے ان کو بھی کہ نہیں جی نہیں آپ نہیں آ سکتے, آپ آرام سے بیٹھے, دفعہ ہوا. یہ ہوتی ہے غداری کرنے کا, بے وفائی کرنے کا, قدرت کا. پھر نیو سرجن جنرل PKZRFK لائے, بڑا ایک اچھا سرجن جنرل امریکہ میں, جو کہتا ہے دوائیاں نہیں, نیچرل ویز آف لیونگ ہونے چاہیے. President Trump said he would nominate Dr. Casey Means, a Californian doctor and wellness influencer. ہم کیلیفورنیا میں ڈاکٹر رومی اور میں ویلنس کا بنانا چاہتے ہیں. کوئی کمبخت ایک آنا ہم پہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں. آپ ہمیں کوئی تنخواہیں دے دیا کریں ہم دونوں کو, آپ ویلنس سینٹر بنا دیں, لیکن ہم چلا کے دکھا دیں گے. اور کیلیفورنیا کا ہی ایک ہمارے جیسا ڈاکٹر سرجن جنرل لگا دیا ہے. Means has become more prominent with the rise of Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. Make America healthy again. Make America great again سے Make America. Trump is prophet. Trump پیغمبر سے کم نہیں ہے.
ٹرمپ پیغمبر ہیں, میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے. میک امریکہ ہیلتھی اگین موومنٹ, شی اینڈ ہر بردر کینیڈی ایڈوائزر کیلی مینز روٹ a book Good Energy that became popular with Trump campaign staffers and later with Kennedy. Casey Means studied at Casey Means Stanford University کا پڑھا ہوا ہے. Dropping out of her surgical residency on her 30th birthday, frustrated by what she saw as her field's inability to treat patients' underlying chronic causes of ill health. اندازہ لگائیں, she saw as her field's inability to treat patient underlying chronic causes. Her star rose after she taped interview with conservative commentator Tucker Carlson and podcaster Joe Rogan. Means did not respond to a request for comment. دیکھیں جی, یہ خاتون ڈاکٹر کیسی مینز خاتون ہیں یہ, اور مجھے تو لگتا ہے رومی صاحب مجھے ڈاکٹر کیسی مین سے بات کرنی پڑے گی کہ ہمیں یار کچھ فائنانس کر دیں. ہم بتاتے ہیں وداؤٹ میڈیسنس. کتوں میں آٹوفجی کی طرف جا رہا ہوں. میڈیسن, فاسٹنگ از میڈیسن. آپ مجھے مشورے دیتے پھر رہے ہیں, یہ گولی کھائیں, یہ کھانا کھائیں, یہ نہ کھائیں, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, پھر اس کے بعد ہے جی اور خبر ہے کہ فینٹنائل کرائسس اوپن ڈور ٹو ٹاکس. پیغمبر ٹرمپ فورس چائنا کے امریکہ سے بات کرے ٹیررسٹ فینٹنائل کا, کیونکہ چائنا بھیج رہا تھا, چائنا کو بھی تکلیف اٹھی, ٹھیک ہے جی. بیجنگ's outreach to Washington over fentanyl created an opening for trade talks between the two nations, according to people in both capitals who are familiar with the matter, paving the way for a bilateral meeting in Switzerland this weekend. اس ویکینڈ پہ فینٹنائل سے ٹیرفس پہ بھی ڈسکشن ہو جائے گی. اندازہ لگائیں کتنا بڑا ٹرمپ ماسٹر ہے, میں آپ کو بتاؤں. پھر اس کے بعد خبر تھی کہ جو اگلا پوپ ہے وہ بڑا فائنینشیل میس اس کو کلیئر کرنا ہوگا. یہ جو لیو بنا ہے, اور میں بڑا حیران ہوا, ایک بیگ سے $50 لاکھ نکلا تھا ان اکاؤنٹیڈ, اور اس طرح اتنی کرپشن تھی. فرانسس سے پہلے بھی دے سیڈ کہ فرانسس پٹ اے لیڈ آن کرپشن. نو, ناٹ ایٹ آل. فرانسس بھی بہت کرپٹ آدمی تھا. اروندھتی رائے کے ایک کال کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. ہندوستانی اور پاکستانی اشرافیہ قوم پرستی اور مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کی توجہ غربت, عدم مساوات اور حکومتی ناکامیوں اور مظالم سے ہٹا سکیں. ایگزیکٹلی یہی بات لال مسجد کے مولوی نے کہی ہے. یو لائک اٹ اور ناٹ. اس نے یہی کہا ہے کہ قوم پرستی کے لیے کوئی جنگیں نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے جی. اس نے کہا ہے کہ یہ کشمیر کے مسئلے اور یہ ساری چیزیں زندہ رکھتے ہیں تاکہ ہماری ایلیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ چلتا رہے. اب میں آپ کے ساتھ رومی صاحب کی کرنے کے بعد بند کروں گا, ہمارے جی رومی صاحب کی آڈیو کے بعد. ایک منٹ. میرا جو نواسا ہے ایکچولی وہ بڑا شیطان ہے, اس نے نا یس چلیں جی. سوری فار انٹرپشن. ایکچولی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے میری ٹیبلیٹ کو نا, وہ میرا جو نواسا ہے. اوکے, اٹ ہیز کم مائی ریکارڈر.
سے ہر کام کرتے ہیں، اس اکیلےپن میں اداسی بھی آئے گی، اسٹریس بھی آئے گا. اور تنہائی کیا ہے؟ اور جتنے بھی صوفی سنت فقیر سید تھے ہمیشہ چپ چاپ تنہائی کی زندگی گزارتے تھے، تنہائی میں بیٹھتے تھے، کیونکہ تنہائی میں آپ کو اپنے رب سے اور اپنے اللہ سے باتیں کرنے کا سائلنس ہو کے موقع ملتا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں سالیٹیوڈ ایٹیچیوڈ وتھ گریٹیچیوڈ ایٹیچیوڈ. جب سالیٹیوڈ ایٹیچیوڈ میں آپ گریٹیچیوڈ ایٹیچیوڈ آتا ہے. اور مولانا روم میں، کیونکہ ہم ہمیشہ رومی اسکول آف تھاٹ سے بات کرتے ہیں، مولانا روم نے فرمایا اپنے مثنوی میں کہ سائلنس از دی لینگویج آف گاڈ. سائلنس از دی لینگویج آف گاڈ. آل ایلس از رانگ انٹرپریٹیشن. یعنی خاموشی اللہ کی زبان ہے، باقی سب غلط انٹرپریٹیشن ہے. اس لیے تنہائی میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو مائنڈ فلنس میڈیٹیشن ہوتی ہے، آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیوائن وائی فائی ہے. جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ ایک میڈیسنس کی طرح ہے. آپ کی پازیٹیو کیمیکلز برین کے سیکریٹ کرتا ہے، جس کو میں ڈوز آف ہیپینس کہتا ہوں. ڈوپامین، ڈی فار ڈوپامین، او فار آکسیٹوسن، ایس فار سیروٹونن، موڈ اسٹیبلائزر ہے. تو ہمارے اندر یہ وہ فیکٹری ہے. اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو وہ سالیٹیوڈ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. اور اس سے آپ کر کے دیکھیں 40 دن کے اندر یو ول بی اے چینج پرسن. سو اگر کوئی ایسا سوال ہے تو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوہان صاحب کے ویلاگ میں لکھیں. I would love to reply. Take well care of yourself and your family, friends and people around you. Take care. Bye bye. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے